بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام تابش ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی اس دنیا سے چل بسے، لیکن ابا کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ ہم ماں بیٹے نے میرے جوان ہونے تک ٹھیک سے کھایا پیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بہت حساس ہو گئی تھیں، وہ ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی تھیں۔ میں بھی بچپن سے ہی حساس طبیعت کا تھا، کچھ اکلوتی اولاد تھا، تبھی میں اماں کی تمام خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھیں، اگر کوئی اور مجھ سے پیار سے بات کر لیتا تو اماں اس پر ناراض ہونے لگتی۔ پہل مجھے اماں کی یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا اماں میرے لیے بہت حساس ہیں، تبھی وہ میرا کسی سے پیار سے بات کرنا برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں شدت بڑھتی چلی گئی، اور اماں میرے لیے اتنی حساس ہو گئیں کہ کسی کا میری طرف دیکھنا بھی اماں کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اب تو میں ماں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اماں مجھ پر ہر طرح کا حق جتاتی تھیں تو میں خوشی خوشی ان کا ہر حق بچا لاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اماں کی محبت، شدت اور جنون خود غرضی میں بدلتی چلی گئی۔ انہیں صرف اس بات کی پرواہ ہوتی تھی کہ میں جو بھی کروں صرف ان کے لیے کروں۔ میں نے ابا کا بزنس سنبھالا، جو ابا کے گزر جانے کے بعد بہت متاثر ہوا تھا۔ ابا کے ورکرز نے ابا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزنس میں بہت نقصان کیا تھا۔ میں ابا کے بزنس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ میں جب تھکا ہارا گھر آتا تو اماں میری خدمتوں میں لگ جاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اماں کی یہ فکر بہت سکون دیتی تھی، مگر کبھی کبھی ہر وقت بس خود سے باندھ کے رکھنے والی اماں کی عادت مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میرے آفس میں ایک لڑکی بے حد خوبصورت اور اچھی عادت کی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتا تھا۔ نہ جانے کب میں اس سے پیار کر بیٹھا۔ وہ بھی بن ماں باپ کی بیٹی تھی اور چاچی ہر وقت ظلم کرتی رہتی تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے گھر پر اماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا، مگر اماں تو جیسے آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگی، اب تم کسی اور لڑکی کو اس گھر میں لے کر آؤ گے؟ میں اپنے گھر میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی منحوس ہے، اس نے مجھ سے تمہیں چھین لیا ہے، میں ہرگز اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ میں تو اماں کی بات پر دنگ رہ گیا اور ان سے اس بات پر کافی دیر بحث کی، لیکن اماں نہ مانی۔ انسان کے پاس اگر کوئی بہترین چیز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو بانٹنے کی ہمت بھی رکھتا ہو، جو کہ میری اماں میں نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو بس اپنا مانتی تھی اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں رکھا۔ اس لڑکی پر اب دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ میری بیوی بہت حسین تھی۔ اماں شادی کے دوسرے دن سے ہی اس کو کام کاج کہنے لگی، مگر وہ خاموشی سے سب کرتی جاتی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں کا کہنا تھا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، میں اندر نہ آؤں۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں گھر آیا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جب سخت دھوپ میں میری بیوی صحن دھو رہی تھی۔ اتنے ملازمین کے بعد بھی وہ خود کام کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اماں کام کہتی ہیں تو مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اماں سے سیدھے طریقے سے بات کروں گا، لیکن اپنی بیوی پر اب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جو چاہوں گی وہی کروں گی، اولاد ہو تم میری۔ میں نے اماں کی بات پر دکھ سے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، اب تو میں بھی اماں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میری یہ لاپرواہی دیکھ کر اماں میں کچھ بہتری آئی تھی۔ اماں نے اب میری بیوی سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز میں گھر آیا تو دروازے کے پاس کچھ مرد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں سلام لیے آگے چلا آیا، مگر میرے قدم اس وقت اپنی جگہ پر تھم گئے جب میں نے ان آدمیوں کے منہ سے اپنا نام سنا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہی لڑکا ہے، اسی کی بیوی ہے وہ عورت۔ مجھے حیرانگی ہوئی، مگر نظر انداز کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ ابھی نہا کر تیار ہو رہی تھی۔ میں اماں سے ملنے ان کے کمرے میں چلا گیا تو وہ کافی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اماں بولی، تیری بیوی کے دیے غم ہے بیٹا، پھر میں کچھ کہوں گی تو تجھے لگے گا کہ میں جان بوجھ کر ایسے کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنی اماں کی بات سن کر خود پر بہت افسوس ہوا، لیکن اماں کی بات پر حیرانگی بھی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ تم نے اماں کو کیا کہا ہے، وہ بہت اداس ہیں۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان کو، ان کی تو رات سے طبیعت خراب ہے، میں تو ان کو دوا دے کر آئی ہوں ابھی کچھ دیر پہلے۔ میں بہت کنفیوز ہو گیا تھا، کس کی بات پر یقین کروں کس پر نہیں۔ میرے لیے دونوں رشتے ہی اہم تھے۔
مگر دونوں میں ایسا پھنسا تھا کہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کئی روز ایسے ہی گزر گئے اور میری اماں دن بدن بیمار ہوتی چلی گئیں اور میری بیوی خوبصورت۔ میں اکثر پریشان ہو جاتا۔ جب بھی میں گھر آتا تو میری بیوی نہا رہی ہوتی تھی اور مجھے دیکھ کر بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ کھانا کھاتے ہی میں گہری نیند سو جاتا۔ صبح جب اٹھتا تو اماں بینڈ ڈالنے لگتی اور مجھے کہتی کہ تم جلدی نہ سویا کرو۔ ایک روز میں بستر پر لیٹ گیا مگر سویا نہیں۔ میری بیوی کمرے میں آئی اور کمرے سے منسلک اسٹور روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اٹھ کر اسٹور روم کے دروازے کے ساتھ کان لگا لیے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے اپنی بیوی کی آواز سنی جو کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ اسٹور روم سے ایک لڑکے اور میری بیوی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں اور میں اپنی جگہ واپس آ کر لیٹ گیا۔ میری بیوی چہرے سے تو بہت معصوم لگتی تھی مگر وہ کسی اور سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی بھی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب بیوی کمرے میں آئی تو میں سوتا بن گیا۔ بیوی نے آتے ہی مجھے دیکھا اور خود بھی سو گئی۔ کئی روز ایسے ہی گزر گئے۔ اماں ہر روز کہتی کہ تیرے کمرے سے مردوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے بھی بیوی کو کسی مرد سے بات کرتے سنا تھا مگر گھر کے اندر مردوں کا آنا مجھے اماں کی اس بات پر یقین نہیں ہوا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ روز بعد محلے والوں سے روز سنتا کہ میری بیوی سے طرح طرح کے مرد ملنے آتے ہیں۔ ایک روز میں عادت کے مطابق صبح سویرے اٹھتے ہی ورزش کرنے گھر سے کچھ دور بنے پارک میں چلا گیا۔ وہاں میں سیر کر رہا تھا جب دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، بھائی تیری بیوی بد کردار ہے، وہ مردوں سے ملتی ہے۔ میں نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم یہ بات اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے خود تمہاری بیوی کو دروازہ کھولتے اور خوش اسلوبی سے ان کو اندر لے جاتے دیکھا ہے۔ اب تو میرا غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ میرا اتنی کھلی فضا میں بھی سانس بند ہو رہا تھا۔ مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگا تو میں پارک سے نکلتا چلا آیا اور اپنے ایک پولیس دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ خیریت سے آنا ہوا ہے۔ میری آنکھوں میں جنون دیکھ کر وہ ایک بار کانپ سا گیا۔ میں نے اس سے اس کی پستول مانگی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے پستول دینے سے انکار کر دیا اور بولا کہ پستول کیا کرنی ہے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ تم فکر نہیں کرو، تم تک کوئی خبر نہیں آئے گی۔ وہ مجھے پستول دینا نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً اسے پستول دینی پڑی۔ میں پورے راستے میں اپنی بیوی کے کردار کو سوچتا رہا اور اماں کی بات یاد آنے لگی، اگر وہ تجھے اپنی طرف مائل کر سکتی ہے تو وہ کسی اور کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر جانتی ہوگی۔ میں گھر گیا اور اپنی بیوی کو بلایا۔ اماں بھی نیچے آ گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے غصے میں بیوی کو مار ڈالا۔ میری اماں تو مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ایک چیخ میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور ایک نظر اپنی بیوی کے مردہ وجود پر۔ میں نے اماں کو خاموش رہنے کا بولا اور اپنی بیوی کو خوف کے مارے گھر میں ہی دفنا دیا۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے اب خود سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رات میں نے بہت بے سکونی سے گزاری تھی۔ مجھے بار بار لگتا کوئی گھر میں داخل ہوا ہے اور قبر کھود کر ابھی میری بیوی کی لاش نکال کر میرے سامنے رکھ دے گا اور بولے گا کہ میں نے اسے مار دیا ہے۔ اگلی صبح میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرے دوست نے مجھے سختی سے نصیحت کی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ خود سب سنبھال لے گا۔ مجھے بھی اب سہارا مل گیا تھا۔ ایک خوف جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ گھر لوٹ کر آیا تو اماں کا خوف دل میں تھا، نہ جانے اماں کیا سلوک کریں گی۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی جب اماں نے مجھے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگایا اور بولی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ایک بدکردار عورت کا اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اماں کی بات نے مجھے مزید بے فکر کر دیا تھا۔ دل اور ضمیر دونوں کو میں نے جیسے تیسے منا لیا تھا، لیکن رات کو چین سے سو نہیں پاتا تھا۔ اب مجھے ہر رات یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گھر آئے گا اور قبر کھود کر بیوی کی لاش میرے سامنے رکھ دے گا اور بولے گا کہ میں قاتل ہوں، میں نے اسے مارا ہے۔ بیوی اب روز خواب میں آتی اور کہتی میں زندہ ہوں، اور اسی لمحے میں دیکھتا تھا کہ مجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے اور پھر چیل کوے مجھے کھا رہے ہیں۔ میں ڈر کے اٹھ جاتا اور پھر ساری رات سو نہیں پاتا تھا۔ اب تو میں اس خواب سے پریشان ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے اپنے خواب کے بارے میں بات کی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قبر کھود کر دیکھ لیں، لیکن میں اسے ہر بار سمجھاتا کہ میرے گولی چلاتے ہی وہ مر گئی تھی، تبھی میں نے اسے دفنایا تھا۔ لیکن میرا دوست بضد رہا اور ایک رات میں نے قبر کھودی تو سر چکرا گیا۔ اندر تو کفن بھی موجود نہیں تھا۔
یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں ایک دم ڈر کر اندر کی طرف بھاگا۔ اس بات نے میرے ذہن پر اس قدر اثر ڈالا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں مجھے اپنی بیوی کہے لگاتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ میں اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ڈر سے کمرے کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا رہتا۔ ایک روز میرا دوست میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ تم اب کمرے سے بھی نہیں نکلتے۔ دوست کو سامنے پا کر میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ وہ بھی میری طرح حیران ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم قبر کھود کر دیکھتے ہیں، لیکن رات کے وقت جیسے ہی ہم نے قبر کھودی لیکن اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے دوست نے قبر کھودتے ہی دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مردہ وجود کہاں جا سکتا ہے؟ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی، نہ جانے میری بیوی کا مردہ وجود کہاں چلا گیا تھا۔ یہ ڈر میری جان لینے کے در پر تھا۔ مجھے کسی کونے میں کسی پل سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک روز اماں کہنے لگی کہ جاؤ کام پر جاؤ تو تمہیں سکون آ جائے گا، تمہارا دھیان بٹ جائے گا۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا تھا۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا لیکن وہاں بھی میرا دھیان نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو آفس میں سب مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور میری طرف دیکھ کر ایک دوسرے سے کانوں میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ آفس میں ہر بندہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو میرا آفس میں رہنا بھی محال ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ سب جان گئے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ اب تو محلے والے بھی پوچھنے لگے تھے کہ میری بیوی نظر کیوں نہیں آتی۔ اماں ان کو کہہ دیتی کہ وہ اپنے میکے گئی ہے۔ دن گزرتے گئے اور میں یہ معاملہ نظر انداز کرتا گیا۔ ایک روز میں گھر پر آرام کر رہا تھا جب میرے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی تو دوسری طرف کسی کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آواز کہیں جانی پہچانی تھی۔ جب میں نے زیادہ غور کیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز لگی۔ میں نے ڈر سے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ عن قریب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کئی روز مجھے الگ الگ نمبر سے کال آتی اور مقابل یا تو خاموش رہتا یا پھر کہکہا لگا کر ہنس دیتا۔ اب میں اس نمبر سے تنگ آ گیا تھا۔ مجھے اپنے دوست کا پولیس میں ہونا بہت فائدہ مند رہا تھا۔ میں نے سارا واقعہ اپنے دوست کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نمبر کا پتہ لگوا دیتا ہوں۔ لیکن ہوش تو تب اڑے جب میرے دوست نے اس نمبر کا پتہ کروایا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے دوست نے کہا کہ یہ نمبر تو پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے دوست کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گھر آیا تو میرے کمرے میں ایک گلدستہ پڑا ہوا تھا۔ میں حیرانگی سے گلدستے کے پاس گیا اور اس پر لگی چٹ کو پڑھنے لگا، جس پر لکھا تھا دوبارہ جلد ملاقات ہوگی۔ ڈر کے مارے میں نے گلدستہ زمین پر پھینک دیا اور جلدی سے بھاگتا ہوا اماں کے کمرے میں چلا گیا اور بولا کہ میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں نے سب کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو مار دیا، اب وہ مجھے مار دے گی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی کہ تم پریشان نہیں ہو، کل ہم پیر بابا کے پاس جائیں گے، وہ گھر پر دم کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے روز میں ایک پیر کے مزار پر گیا تو پیر بابا بولے کہ اب وہ تمہارے خواب میں نہیں آئے گی اور مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور بولے کہ یہ اپنے گھر پر چھڑک دینا۔ میں گھر گیا تو مجھے اپنے کمرے میں کوئی شخص محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا تو وہاں الماری کی طرف چہرہ کیے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کانپتے وجود سے جیسے ہی اس کو اپنی طرف موڑنا چاہا، اسی وقت اپنی اماں کی آواز پر میں پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن واپس دیکھنے پر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ گناہ میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وقت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری بیوی مر کر بھی میری جان نہیں چھوڑے گی۔ اکثر اوقات میں سوچتا کہ پولیس اسٹیشن جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں اور خود کو سزا دے لوں۔ ایسے روز روز قطرہ قطرہ کر کے مرنے سے ایک بار مر جانا بہتر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے جرم کا کفارہ ادا کروں گا، پھر چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ میں نے اماں کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور بولی کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب غلطی میری ہے۔ میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اماں نے بتایا کہ محلے والوں کو جھوٹ بولنے پر میں نے ہی اکسایا تھا، ان کو جھوٹ کا رونا دکھا کر کہ میری بہو مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ میں نے ہی اکسایا تھا تاکہ وہ تمہیں تمہاری بیوی سے بدزن کر سکے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ آن لائن پڑھ لے، لیکن وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں سلانے کے بعد وہ اپنی کلاس لیا کرتی تھی۔
اس بات پر بھی میں نے جان بوجھ کر تم سے غلط بیانی کی تاکہ تم اس پر شک کر سکو۔ میرے تمام سکے بالکل ٹھیک چل رہے تھے، پھر نہ جانے اچانک سے یہ قبر سے ایک دم اس کا غائب ہو جانا میرے ہر سکے پر پانی پھیر گیا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اماں کی باتیں سن کر۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا، کیا عورت ایک عورت سے اس قدر نفرت بھی کر سکتی ہے؟ ہمارا بسا بسایا گھر اماں کی جلن اور خود غرضی نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے بھی مجھے چپ رہنے کا کہا، مگر مجھے عقل آ گئی تھی۔ آج تو اس دنیا میں بچ جاتا، مگر اللہ کے حضور میری معافی ناممکن تھی۔ میں اپنے گناہ کی سزا دنیا میں ہی لے جانا چاہتا تھا تاکہ آخرت میں میرے لیے کچھ کمی ہو جاتی۔ میں سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، تبھی ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا۔ اور آپ کا گناہ بے شک پہاڑ جتنا ہو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ میں نے 3 سال کا عرصہ جیل میں کاٹا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ پھانسی کی سزا سنا کر پھر بھی پھانسی کیوں نہیں دیتے۔ ایک روز ایک کانسٹیبل آیا اور بولا کہ میری بیل ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا۔ میں نے بے یقینی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، رو رو کر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ چکی تھی۔ میری حالت کوئی دیکھتا تو کوئی دیکھ کر پہچانتا بھی نہ۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، میں اس لڑکی کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس لڑکی نے اپنا چہرہ موڑا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی، جو بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو دنگ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ بولی، چلو تمہاری ماں کو کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اسی لیے تمہاری بیل کروائی ہے۔ اماں کے بارے میں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں جلدی سے اپنی بیوی کے ساتھ گھر لوٹ گیا۔ اماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس عرصے میں میری بیوی نے ہی اماں کو سنبھالا تھا۔ تدفین کے بعد میں گھر تھکے ہارے پرندے کی طرح لوٹ آیا تھا۔ جیسے پرندے جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو تھک کر اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں خالی ہاتھ، ویسے ہی میں بھی لوٹ آیا تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے، میری بیوی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میرا پولیس دوست بھی وہاں آ گیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی زندہ ہے۔ میرے خیال بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے، میرے وہم میرے آگے حقیقت بن کر آ گئے تھے۔ میں اپنی بیوی سے بہت سے سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب اسے گولی لگی اور میں نے دفنا دیا تھا، پھر وہ کیسے بچ گئی؟ اس نے مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا، جس کی وجہ سے میں مزید شرمندہ ہونے لگا۔ میری بیوی خاموش رہی تو میرے دوست نے بتانا شروع کیا کہ جس رات میں نے اپنی بیوی کو مار کر اسے دفنایا تھا اور اپنے دوست کو بھی بتا دیا تھا۔ تبھی میرے دوست نے رات کے وقت دیوار پھلانگ کر قبر کھودی تو دیکھا کہ میری بیوی ابھی سانس لے رہی تھی۔ میرے دوست نے میری بیوی کو قبر سے باہر نکالا اور اس کا علاج کروایا۔ اللہ نے ابھی اس کی زندگی رکھی تھی، تبھی ایک رات گزارنے کے بعد بھی وہ بچ گئی۔ پھر میری بیوی اور میرے دوست نے مل کر مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا ہے۔ دونوں نے مل کر مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں اپنے گناہ ماننے پر تیار ہو گیا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا، اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے بدلے اتنا موقع دیا کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں ہر روز اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا۔ سال کے عرصے کے بعد اللہ نے مجھے پیارا سا بیٹا دیا تو میں اپنی بیوی کے پیروں میں گر گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے منت کی کہ مجھے ایک بار معاف کر کے مجھے ایک موقع دے دے۔ اتنے لمبے عرصے کی سزا کے بعد بالآخر مجھے معافی مل ہی گئی۔ اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے رشتے اور اپنی بیوی پر پورا بھروسہ کروں گا، کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ آج میں، میری بیوی اور میرا ایک بیٹا اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کے لیے ہر طرح کی مشکل پیدا کرتے ہیں، مگر آپ کو سب کی جلن، حسد کا مقابلہ مضبوط قدموں سے کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے رشتے کو خراب نہ کر سکے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔